بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بغداد کے شریر لڑکے پاگل ہے کا شور مچاتے ہوئے ایک شخص کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وہ پریشان حال شخص بار بار مڑ کر انہیں منع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ کسی طور نہیں مانتے تھے۔ کوئی اسے پتھر مارتا تھا، کوئی اس کے کپڑے کھینچتا تھا، کوئی پاگل پاگل کہہ کے اسے چھیڑتا تھا۔ وہ انہیں منع کر کر کے تھک گیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور ان شیطانوں سے بولا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لڑکے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک شریر بولا، سارے ہی پاگل اسی طرح کہتے ہیں۔ دوسرے نے لقمہ دیا، تم تو شکل ہی سے پاگل نظر آتے ہو اور پھر بھی کہتے ہو میں پاگل نہیں۔ پاگلوں کے سر پر سینگ تو نہیں ہوتے، کوئی اور بولا، اور سب اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے لگے۔ ٹھہر جاؤ تم شیطان کے چیلو، میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ ایک کڑک دار آواز سنائی دی تو لڑکوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بہلول دانا اپنا عصا لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک شریف آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ وہ غصے سے بولے۔ تمہیں ذرا خوف خدا نہیں ہے؟ بیچارے اجنبی کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ انہوں نے دانت پیس کر لاٹھی اٹھائی تو لڑکے سر پر پیر رکھ کر بھاگے۔ اس شخص کی جان میں جان آئی۔ اس نے اپنا لباس درست کیا اور ہامتا ہوا بولا، آپ کی بہت مہربانی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ شریر لڑکے تو مجھے سچ مچ پاگل کر دیتے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بہلول دانا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شکل و صورت اور لباس سے اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بہلول دانا نے ہمدردی سے پوچھا، بھائی تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، ہمارے اس شہر نے تم پر جو ظلم کیا ہے کچھ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور کچھ تم سنا دو کہ جس نے تمہاری آنکھوں میں آنسو بھر دیے ہیں۔ اس شخص نے ایک آہ بھری، آپ درست فرماتے ہیں، اس شہر نے تو مجھے پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں چند روز پہلے ہی یہاں وارد ہوا ہوں۔ میرے پاس کچھ جواہرات اور سونے کے سکے تھے، وہی میری جمع پونجی تھی اور وہی زاد سفر۔ میں نے اس خوف سے کہ کہیں اجنبی شہر میں لٹ نہ جاؤں، وہ جواہرات ایک قطار کے پاس امانت رکھوا دیے تھے، مگر افسوس آج جب میں نے اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کیا تو وہ مکر گیا۔ اس نے مجھے برا بلا کہا اور شریر لڑکوں کو یہ کہہ کر میرے پیچھے لگا دیا کہ میں پاگل ہوں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بہلول دانا نے اسے تسلی دی، بھائی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ مجھے یقین تو نہیں آتا، وہ عطار حد درجے چلاک اور مکار ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے، مایوسی کفر ہے، اس لیے میں بھی اپنی ٹوٹی آس پھر جوڑ لیتا ہوں۔ اگر آپ میری جمع پونجی مجھے دلوا دیں تو میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ اجنبی نے بہلول دانا سے کہا، بھائی تم نے سچ کہا کہ مایوسی کفر ہے، تم فکر نہ کرو، تمہاری امانت تمہیں ضرور ملے گی۔ بہلول دانا نے بڑے یقین سے کہا۔ اجنبی بولا، خدا آپ کا بھلا کرے۔ اچھا اب تم اس طرح کرو، مجھے اس عطار کا پتہ بتا دو، کل اسی وقت تم پھر اس عطار کی دکان پر آنا اور اس سے اپنی امانت کا مطالبہ کرنا۔
بلول دانا نے اسے ہدایت دی، نہیں جناب، اب میں اس مکار کی دکان پر نہیں جاؤں گا، پہلے ہی اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اجنبی نے گھبرا کر کہا، پوری بات تو سن لو یار، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس کی دکان پر پہلے سے موجود ہوں گا، یہ میرا ذمہ ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بلول دانا نے زور دے کر کہا۔ اگلے روز بلول دانا اس عطار کی دکان پر پہنچے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی، وہ اسے سلام کر کے بولے، جناب میں کچھ عرصے کے لیے خراسان جا رہا ہوں، دور کا سفر ہے، خدا معلوم واپس آؤں یا نہ آؤں، راہ میں چور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، یہ میری جمع پونجی کچھ جواہرات اور 30,000 اشرفیاں ہیں، آپ انہیں میری امانت سمجھ کر رکھ لیں، اگر میں 3 ماہ بعد واپس آ گیا تو اپنی امانت لے لوں گا، اگر مجھے واپس آنا نصیب نہ ہوا تو آپ اس رقم سے کوئی مسجد بنوا دیں۔ بلول دانا نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ عطار نے تھیلی ہاتھ میں لی، اس کا بوجھ محسوس کر کے وہ دل ہی دل میں خوش ہوا اور بولا، جناب آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ بدشگونی کی باتیں نہ کریں، انشاءاللہ آپ ضرور واپس آئیں گے اور اپنی امانت اسی طرح محفوظ پائیں گے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے۔ بلول دانا نے تھیلی اس کے حوالے کر دی۔ اسی وقت وہ اجنبی بھی دکان پر پہنچ گیا اور عطار سے بولا، جناب میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی، برائے کرم اسے عنایت فرما دیجئے۔ عطار سوچنے لگا کہ اسے کیا جواب دوں، اگر وہ انکار کرتا ہے تو بلول دانا مشکوک ہو سکتے ہیں، کیا خبر وہ اپنی امانت واپس لے جائیں اور کسی دوسرے کے پاس رکھوا دیں۔ بلول دانا کی تھیلی اس کی تھیلی سے زیادہ وزنی ہے اور بلول خلیفہ کے رشتہ دار بھی ہیں، بلول دانا کو اکثر خلیفہ سے نذرانے ملتے رہتے ہیں، یقیناً ان کے جواہرات زیادہ قیمتی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ اجنبی کی تھیلی لا کر اسے دے دے۔ اس شخص نے تھیلی لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ بلول دانا بھی عطار کو خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ عطار نے بے قراری سے وہ تھیلی کھولی تاکہ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ تھیلی میں لوہے اور کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔